اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑا ہے یہاں پر اللہ کے ذکر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے اور اس کو قبول کرے ہماری دنیا اور آخرت کے لیے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچا لے۔ رمضان قریب ہے اور ہم سب رمضان کے لیے مینٹلی پریپریشن کر ہی رہے ہیں۔ تو میں نے آلریڈی رمضان پہ اس کے فقہ پہ درس دیا ہوا ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو پوسٹ کر دوں گی وجیحہ کو، اور آپ لوگ وہ سن لینا۔ تو اس میں ساری ڈیٹیلز اباؤٹ ہاؤ ٹو پریپیئر فرام بیفور رمضان انٹل یو فنش رمضان، ابھی جو میں آپ کو بتاؤں گی، ہاؤ ٹو میکسیمائز یور رمضان، ہاؤ ٹو میک دا بیسٹ آف دا رمضان، ٹھیک ہے؟ اور کچھ بھی آپ کو سوال کرنا ہو، آپ مجھ سے اس کے آخر میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آف کورس بات ہمیشہ شعبان سے شروع کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی افضلیت کا ہم اکثر بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم رمضان کی طرف سوچنے لگتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں شعبان کی کتنی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے جتنے شعبان میں رکھے۔ سب سے زیادہ ان کی فاسٹنگ واز ان شعبان۔ اور شعبان کے جو فرسٹ 15 دن ہوتے ہیں اس میں فاسٹنگ کرنی چاہیے، جو آپ کے بچے ہوئے روزے ہیں وہ رکھ لینے چاہیے، اور ویسے بھی اپنی نفلی فاسٹنگ آپ کو کرنی چاہیے ڈیورنگ دا فرسٹ 15 days۔ لاسٹ 15 days کے لیے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ تھک جائیں اس سے پہلے کہ رمضان سٹارٹ ہو، آپ آلریڈی تھکے ہوئے ہیں روزے رکھ رکھ کر، تو لاسٹ 15 days میں روزے نہیں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال جاتے ہیں اور اس کا معائنہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کتنا کیئرفل رہنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر، ٹھیک ہے؟ تو شعبان میں بہت زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور اٹس لائک اے سارٹ آف اے پریپریشن پریکٹس فار دا کمنگ منتھ آف رمضان، کیونکہ ہمیں پھر اس میں پڑھنا ہی ہے۔ اٹس اے منتھ آف قرآن، ابھی ہم اس پہ آئیں گے، لیکن شعبان کی ایکٹیویٹیز اکثر لوگ بھلا دیتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، نفلی عبادت کرنی چاہیے، اور لاٹس آف چیریٹی۔ آل دس گوز فار ان آر ڈیڈس، ہمارے حسنات میں جمع ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب آف کورس اگر آپ کے کوئی بچے ہوئے روزے ہیں جو آپ نے نہیں رکھے، اور آپ نے 15 شعبان تک بھی نہیں رکھے، تو پھر آپ کو آخری میں بھی رکھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ رمضان سے پہلے فنش ہو جانے چاہیے۔ اگر آپ کے کچھ روزے رہ گئے جو آپ کے فرض روزے تھے، جو پچھلے آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں آپ نے رکھے اس سال، اور رمضان آ گیا، تو پھر اس کا فدیہ نکالنا پڑے گا اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ پھر پینلٹی لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی، بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہے، تو کئی لوگوں نے اپنے پچھلے تمام روزوں کا، جیسے ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، جب سے میں جوان ہوئی میں نے تو کتنے روزے چھوڑے، اور میں نے کتنے رکھے کتنے نہیں رکھے، میں تو رکھتی ہی نہیں تھی۔ اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، جب سے جوان ہوئے ہیں تب سے روزے فرض ہو گئے آپ پر، اور کتنے روزے چھوٹے اور ہم نے روزے رکھے نہیں، تو اتنے لیپس ہو گیا نا ٹائم۔ تو ایوری ایئر کا آپ کو تو فدیہ چڑھ چکا ہے، کتنے فدیہ دینا ہے، ہر سال کا فدیہ دینا ہے۔ تو اس بیچاری نے فدیے سارے کیلکولیٹ کر کے کتنے ہزار درہم اس کے بنتے تھے، اس نے مجھ کو دیے اور کہا یہ میرے سارے فدیہ کا بنے ہیں، رائٹ فرام دی ایج آف 13 ٹل ناؤ، بیکاز آئی ڈڈ ناٹ فاسٹ واٹ ایور آئی مسڈ۔ تو مسڈ فاسٹنگ اگر آپ نے نہیں رکھی ہے،
جتنی بھی مس فاسٹنگ آپ کی مس ہوئی ہے ان سب کو کیلکولیٹ کریں اور ان سب کا فدیہ نکالیں. اگر آپ گزر گئے تو یہ آپ کے اوپر سر پہ رہے گا کیونکہ یہ ادھار ہے، اس لیے فدیہ نکال دینا چاہیے. اور فدیہ اکارڈنگ ٹو دا رولنگ ناؤ ٹوڈے، ایز آف ٹوڈے دا فدیہ از درہمز 20 پر روزہ اکارڈنگ ٹو دا اتھارٹیز. میں آپ کو مطلب اسلامک افیئرس سے بتا کر کے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس 20 درہم پر روزہ آپ کو تب سے کیلکولیٹ کرنا ہے جب سے آپ نے چھوڑے، اور جتنے آپ نے نہیں رکھے سارے روزے کیلکولیٹ کریں. ایک خاتون نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے، میں کچھ رکھتی تھی کچھ چھوٹ جاتے تھے. تو میں نے کہا پھر جتنے، اگر آپ کو لگتا ہے سپوزنگ 100 روزے تھے تو آپ 110 گنیے، کیونکہ یو ڈونٹ نو واٹ از لیفٹ. اللہ کو ایکسٹرا دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کچھ آپ کے سر پہ ادھار رہ جائے، کیونکہ پھر وہ گناہ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ یہ فرض تھا اور آپ نے فرض چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو دھیان میں رکھیں. یو ہیو ٹو آلسو فاسٹ. فدیہ بھی دینا پڑے گا. فدیہ اس لیے دینا پڑے گا کہ آپ نے کیوں نہیں فاسٹ کیا، وہ اس کی پینلٹی ہے صرف. So you have to calculate all of them. And then fast again. Yeah, you have to still fast. Yes. Or if you pay extra fidya. Still you have to fast. Fasting سے چھٹی نہیں ملے گی. فدیہ بھی دینا پڑے گا، لیکن فدیہ دینا سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ you have paid the penalty for not fasting. Then you have to keep trying to fast. ٹھیک ہے نا. آف کورس اگر آپ کی وہ ایج ہو چکی ہے یا وہ کنڈیشن ہے ہیلتھ کی کہ آپ فاسٹ کر ہی نہیں سکتے. فار انسٹنس لائک if I say my mother, supposing she is not able to fast anymore, she is crossed that age where she can fast anymore, so she does fidya every year. Beforehand she has to give fidya. Fidya has to be given earlier because آپ کے فدیے سے دوسروں کو فاسٹ کرنا ہے، تو آپ کو فدیہ رمضان سے پہلے ادا کرنا ہے اپنا، کیونکہ رمضان آنے سے پہلے آپ کو فدیہ نکال دینا ہے. اس لیے کیونکہ ان پیسوں سے لوگوں کو فاسٹنگ کرنی ہے، تو اٹ ہیز ٹو بی گیون فار دیئر سحور اینڈ افطار. ٹھیک ہے، تو اٹس 20 درہم پر ہیڈ پر فاسٹنگ، جسٹ ٹو انفارم یو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مین 3-4 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور پوائنٹس میں رکھوں گی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں چلا جائے اور یاد رہے. نمبر 1 از رمضان is not a month of feasting, it's a month of fasting. لیکن ہم اس کو منتھ آف فیسٹیول اور فیسٹنگ سمجھنے لگ جاتے ہیں. ابھی سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کون سی ریسٹورینٹس میں اچھے افطار ہو رہے ہیں، کون سی ہوٹل میں کب جانا ہے، کس کے گھر جانا ہے، کس کو بلانا ہے. ہم شروع ہو جاتے ہیں سوشل ایسپیکٹ کو انہانس کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اٹس اے منتھ آف فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ. سو ریڈیوس یور ایٹنگ. What was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eating? What was he doing his fasting with? ان کا انفیکٹ معمول کیا تھا کھانے پینے کا؟ لیو alone in the month of fasting, he lived on aswadan, 2 aswads, okay, aswadan, date and water. ٹھیک ہے، کھجور اور پانی. اور اگر آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے تو میں نے تو کئی روزے کھجور اور پانی پہ رکھے صرف سنت کو نبھانے کے لیے. اینڈ بلیو می آئی بین ویری کمفرٹیبل، مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. صرف آپ کھجور اور پانی پہ رکھیں روزہ اور آپ دیکھیں کتنا کمفرٹیبل رہے گا. لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو اسٹارو یور سیلف. پلیز اف یو نیڈ ٹو ایٹ ایٹ. اگر آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، آپ کو پرابلمز ہیں، آپ کے اپنی اپنی سب کی انڈیویجول ہیلتھ کنڈیشنز ہیں، سب الگ الگ ہیں. کسی کو زیادہ چاہیے، کسی کو کم چاہیے، کسی کو دودھ چاہیے، کسی کو چائے چاہیے. جو بھی آپ لوگوں کی ضروریت ہے پوری کریں، لیکن سحور ہیز ٹو بی ڈن جسٹ بفور فجر. یو کانٹ ڈو سحور پارٹی ہو رہی ہے رات کے 12-1 بجے کہ ہم سحور کر کے آ گئے ہیں. وہ سحور نہیں ہے. دیٹس اسٹل اے لیٹ ڈنر، اٹس اے سپر. سحور از جسٹ بفور فجر. So just before Fajr is the time of Sahur when it is blessed. تو اگر آپ نے کچھ اور کھا لیا رات کے 1 بجے، نو وریز، پانی پئیں اس کی نیت سے کہ یہ میرا سحور ہے اور میں پی رہی ہوں. ایک کھجور کے ساتھ پانی پی لیں، یہ آپ کا سحور ہوگا، بٹ جسٹ بفور فجر. ٹھیک ہے. اینڈ دیر از نتھنگ کالڈ امساک. دس از سم تھنگ من گھڑت، کچھ بھی نہیں ہے امساک. اسٹریٹ اوے فجر کی اذان تک آپ کے پاس ٹائم ہے کھانے پینے کا، تو اس سے پہلے روکنے کی ضرورت نہیں ہے. نو نیڈ ٹو ریسٹرکٹ یور سیلف بیونڈ واٹ واز گیون ٹو اس. فجر کی اذان اللہ اکبر ہوئی،
you can keep the thing down what you're eating. But if you are half with something, اگر آپ ایک ٹوسٹ کھا رہے ہیں اور آپ نے اس کے 2 لقمے لے لیے اور اذان شروع ہو گئی ہے, complete it. You don't have to put it down. اگر پانی پی رہے تھے 2 گھونٹ پیے اور اذان ہو گئی ہے, پی لیں اپنا پانی پورا اور پھر رکھ دیں. You don't have to leave it down unless you have a watermelon in your hand, then please leave it down. Don't try to complete it because then it will take you the whole azan time. ٹھیک ہے. تو اللہ is very generous and he's very alhamdulillah kind to us. ٹھیک ہے. The second part of it for the Ramadan, mainly we all know کہ Ramadan is a month of Quran. ہم سب جانتے ہیں, ہم ابھی سے مینٹلی بھی پریپیئرڈ ہیں. بہن آپ وہاں بیٹھی, اف یو وانٹ دیر از پلیس ہیئر آن دا صوفا, آپ یہاں آ جائیے, یہاں جگہ ہے. I think she's expecting to. I know, that's why I'm asking her, are you comfortable? Okay, then fine. Okay. تو رمضان از اے منتھ آف قرآن, اور قرآن کا منتھ جب ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا اب رمضان آ رہا ہے, ہمیں قرآن پڑھنا ہے. تبھی میں نے آپ سے کہا شعبان سے شروع کریں پریکٹس آف ریسائٹنگ مور آف قرآن, تاکہ آپ کو عادت ہو جائے, قرآن کی روانی آ جائے آپ کے اندر. ٹھیک ہے. اینڈ سبحان اللہ, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے منتھ آف قرآن, 1 منٹ کو رک کر سوچئے کیا حق ادا کرتے ہیں ہم قرآن کا اس مہینے میں. ہم صرف پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ اس پہ عمل کا سوچتے ہیں, نہ اس پہ تدبر کرتے ہیں, نہ غور و فکر کرتے ہیں, نہ اس کے معنوں میں جاتے ہیں, نہ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. تم نے کتنے پڑھ لیے؟ تم 29ویں پارے پہ ہو, میں تو 30 پہ پہنچ چکی, میں تو دوسرا بھی شروع کر دیا. اب کمپٹیشن چل رہی ہے کس نے کتنا ختم کیا. سمجھا کسی نے کچھ نہیں, قرآن کا حق ادا نہیں ہوا, اور نہ ہی قرآن آپ کا انٹرنلائز ہو رہا ہے. یو آر ناٹ ریفلیکٹنگ قرآن, یو آر جسٹ قرآن ریسائٹرز جن کے صرف گلے میں اٹکا ہوا ہے قرآن, دل تک نہیں پہنچا, صرف گلے سے آواز نکال رہے ہیں آپ, خوبصورت سریلی آوازوں میں اپنی اپنی قرآن پڑھ رہے ہیں, اور خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے آج 1 جز ختم کر لیا, کل 2 جز کر لیے, میں تو 2 پڑھ لیتی ہوں دن میں تو 4 پڑھ لیتی ہوں, میں تو 4 دن میں ایک پورا قرآن ختم کر لیتی ہوں. کتنا سمجھا؟ اور بغیر سمجھے پڑھا تو آپ نے تو قرآن کا حق ہی نہیں ادا کیا. اور قرآن اس پر لڑے گا کہ یہ مجھے پڑھ پڑھ کے رکھ دیتی تھی, اس نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن اس پہ لڑے گا کہ میرا حق اس نے ادا نہیں کیا, اس کو پکڑو, یہ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ کے صرف پڑھ کے چھوڑ دیتی تھی. اور قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لیٹر ہے ٹو دا ہیومن کائنڈ. آپ کی والدہ نے ایک خط لکھا ہے آپ کے نام پہ, جس میں کچھ اس نے آپ کو چیزیں لکھی ہیں کرنے کی اور نہیں کرنے کی. آپ نے اس کو بہت ہی ریشم کے انویلپ میں ڈال کر رکھ دیا ہے کبرڈ میں, اور آپ اس کو پڑھتی ہی نہیں ہیں, اور اگر پڑھتی ہیں تو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتی, نہ ان میں سے کسی کلاس کے عمل کرتی ہیں. تو آپ کی اماں آپ سے بہت خوش ہو جائیں گی کہ آپ نے ان کا لیٹر پڑھا تھا. آپ نے تو اپنی اماں کا حق ہی نہیں ادا کیا. ہم یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. کتنے ریبیلیس ہیں ہم, اور خوش ہیں خود سے, ہم نے اتنے جز کمپلیٹ کر لیے. میں تو ہر رمضان میں ایک پورا قرآن ختم کرتی ہوں. ایک خاتون نے مجھے آ کے یوں کہا, آپ کتنا پڑھ لیتی ہیں؟ میں نے ان سے کہا میں نے کبھی گنا نہیں ہے, میں کوشش کرتی ہوں جتنا ہو سکے پڑھ لیتی ہوں, پر آپ نے پورا قرآن ختم کیا, ماشاء اللہ, اللہم بارک فی. کتنا سمجھا؟ کچھ کہانیاں سنا دیں اس میں سے, کوئی چیز دل کو اثر کی تھی آپ کے؟ نہیں, ہم نے تو صرف پڑھا تھا نا. پڑھتے ہیں ہم صرف سمجھنے کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں, ختم کرنے کے لیے اور مارکس بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ, اسکورنگ پوائنٹس. تو یاد رکھیں کہ یہ دس از اے منتھ آف قرآن, ٹو گو ڈیپر ڈائیو ان ٹو قرآن, ٹو انڈرسٹینڈ قرآن, ٹو فالو قرآن, ٹو انٹرنلائز قرآن, ٹو ایکٹ آن دا قرآن. اینڈ اف یو کانٹ ڈو دیٹ, یو آر ایکچولی انسلٹنگ قرآن. پڑھ پڑھ کے رکھ رہے ہیں, پڑھ پڑھ کے رکھ رہے ہیں. آج میں نے 1 جز پڑھ لیا, اس جز میں سے کیا پڑھا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کوئی لیسن یاد رہا؟ کوئی چیز دل کو چھوئی آپ کے؟ کچھ یاد آیا؟ کچھ بھی نہیں. تو کیا پڑھا آپ نے؟ سب ویسٹ کر دیا اپنا ٹائم. So don't waste your time. That's a wastage of time. Yes, you will get sawab, but nothing else. Is that all that you're looking for? How lasting is your sawab? That's all. It's not going to transform you. It's not going to change anything in you.
because you're not understanding it. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کا دورہ کرتے، رمضان میں خاص جبریل علیہ السلام نیچے آتے اور ان کو قرآن کا دورہ کراتے اور دوبارہ سے ان کو ہر چیز کی فہم عطا کرتے. سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو انٹرنلائز کرتے تھے. ان کا لیول آف کائنڈنس، ان کی سنسیئرٹی، ہر چیز انکریز ہو جاتی تھی بیکاز ہی واز ڈوئنگ دا دورہ آف قرآن. اٹ واز لائک اے ریویژن آف واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، واٹ آئی ہیو ٹو بلیو، واٹ آئی ہیو ٹو ریمبر، ایوری تھنگ. ڈو وی فیل دیٹ وے؟ ڈو وی فیل ریسپانسبل کہ ہم نے اتنی چیزیں نہیں کی ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں، ان کو ہمیں کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کیوں ہے؟ یہ خضر کی سٹوری کیوں ہے؟ سورہ کہف کو کیوں ہر جمعے کو کہا پڑھنے کے لیے؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ پتہ کیا آپ لوگوں نے کہ ہر جمعے کو اس چیز کی ریویژن کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اس میں کیا لیسن ہے ہمارے لیے؟ تدبر کیا آپ نے کبھی؟ یہی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم مارے گئے. See, there must be a difference between somebody who's a reciter of Quran and who's not a reciter of Quran. Tell me how many differences do you find between you and a non-believer? Hardly. اگر وہ بحث کرتا ہے تو آپ بھی بحث کرتے ہیں، وہ معاف نہیں کرتا تو آپ بھی معاف نہیں کرتے، وہ جھگڑتا ہے تو آپ بھی جھگڑ لیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے انٹرنلائز نہیں کیا قرآن کو. ہم جب انٹرنلائز کریں گے قرآن کو، اندر لے جائیں گے قرآن کو، سمجھیں گے اور اپنے دل میں ڈالیں گے تو ہمارا ٹرانسفارمیشن ہو جائے گا پورا. اللہ میں توکل اور ایمان آئے گا ہمارے اندر. وہ ایمان کا لیول جب بڑھے گا تو سنسیریٹی آئے گی، جنروسٹی آئے گی، کائنڈنس آئے گی، فگیونیس آئے گی، سب کچھ آئے گا. پتہ چلے گا یہ بندہ قرآن پڑھنے والا ہے، اس کے اندر سے نور پھوٹ رہا ہے. دیکھو یہ ہر بات پہ چھوڑ دیتا ہے، یہ جھگڑا نہیں کرتا. ہی از اے بلیور، ہی از اے ریسائٹر آف قرآن. یہاں کس کو پتا کون قرآن ریسائٹ کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ ایک گاڑی، when you are driving a car, lots of time you have people with road rage. ٹھیک ہے؟ تو ایک عربی کوئی خاتون تھی، آئی ڈونٹ نو کون تھی، اینی وے وہ مسلمان تھی، لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے، اوکے. اور she cut my across my car, so I honked. She showed me a finger. حجاب پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا دیکھو دس از اے مسلمہ. جب آپ کو لوگ دیکھیں تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ کنسیڈریٹ ہے، یہ کائنڈ ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے، قرآن پڑھنے والا ہے. ہمارے ہاں تو اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہی دھوکہ دے گا، یہ چیٹ کرے گا، یہ غبن کرے گا، یہ چھوڑے گا نہیں، یہ معاف نہیں کرے گا، یہ داڑھی والا ہے، سنبھل کے چلنا اس سے، یہ تو جگہ بھی نہیں دے گا. دس از ہاؤ اٹ از. یہ حجاب والی ہے، یہ جھگڑا کرے گی. ہماری یہ پہچان ہو گئی ہے. وی شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ ایز پیپل آف قرآن اینڈ دیٹس وائی دیر از اندر درس وچ آئی گیو. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو آپ کو سناؤں گی. اٹس اباؤٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف دو قسم کے لوگ بنائے ہیں. ایک ہیں بندے الرحمن اور ایک ہیں بندے الشیطان. دیر آر اونلی ٹو کائنڈس. تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ رحمانیت کے حساب سے چلتے ہیں، اور جو شیطان کے بندے ہیں ان میں شیطانی ہوتی ہے. اب خود میں جھانک کے دیکھنا پڑے گا میرے اندر کتنی شیطانی ہے اور کتنی رحمانی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل الگ درس ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہمارے اندر جو رحمان کا بندہ ہے وہ جاگنا چاہیے، شیطان کا بندہ نہیں. اب آپ کے دماغ میں خیال آئے گا مگر رمضان میں تو بہت آسانی ہے نا، کیونکہ سارے شیاطین تو زنجیروں میں بند ہو جاتے ہیں، صرف میجر شیاطین بند ہوتے ہیں. چھوٹے شیاطین اور جو شیطان انسان ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ کہیں ختم ہوتا ہے فتنہ. شیاطین اگر بند ہو جاتے ہیں تو باقی ملکوں میں تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ادھر بھی آپ دیکھیں گے، اگر کوئی پروسٹیٹیوشن ہے تو وہ بھی چل رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں تو وہ بھی پی رہے ہیں، جو ڈانس ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ تو ہو رہا ہے نا، باقی جگہوں پہ تو ہو رہا ہے نا، دوسرے ملکوں میں تو ہو رہا ہے نا. تو کیا وہاں شیاطین بند نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے ہیں. لیکن جو انسانوں میں شیاطین ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، شیاطین صرف جنوں میں نہیں ہیں، شیاطین الجن بھی ہیں، شیاطین الانس بھی ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہیں. ان کو کیا کریں گے؟ ان کو تھوڑی چین کیا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور پھر جو بندے ہیں ایمان والے بھی، اور جو ایمان پر نہیں چلتے، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں اللہ کی کتابوں سے یا اللہ کے رسولوں سے یا جو بھی، ٹھیک ہے، ان کے اندر کیسے، ان کے اندر قابو کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں نہیں بند ہوتے؟ وہ کیوں نہیں شیطانی روکتے؟ اس وجہ سے، کیونکہ ان کے جو گناہ ہیں وہ ان کے اوپر زنجیریں بن جاتی ہیں، وہ اپنے گناہ کی زنجیروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم انہیں پورا قرآن سنا ڈالو، ان کے دل پر نہیں جائے گا. سمن بکمن امیون فہم لا یعلم، یہ ایمان نہیں لائیں گے، میں نے ان کے مہر لگا دی آنکھوں میں، کانوں میں، دل پر، ان کے اندر کچھ جائے گا ہی نہیں، کیونکہ ان کے اپنے گناہوں نے ان کو لپیٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیسا دیکھا جاتا ہے؟ اس نے روزہ رکھا ہے. بہنوں، میں اگر آپ لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہوں تو میں آپ میں سے کسی کو جانتی نہیں ہوں، تو پلیز آفینس مت لینا، ٹھیک ہے؟ مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یا اس نے، کسی نے روزہ رکھا ہے. اب اس کو پہچاننے کے لیے، اب ہم دفتر میں کام کرتے ہیں یا ہم کسی لیڈیز مجلس میں اکٹھا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا روزہ ہے، سنبھالنا، یہ آج غصے میں ہوگی، آج اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا، روزے میں. she'll snap us, she'll give you one tight one because she's fasting today, she's not in a good mood. ہسبینڈس کو دیکھیں، آج بیڈ موڈ میں روزے سے ہیں، ذرا سنبھالنا. جب روزے میں ہوتے ہیں تو غصے میں ہوتے ہیں. دس از اے پہچان. تو روزہ آپ کو ٹرانسفارم نہیں کر رہا، آپ کو بدتمیز بنا رہا ہے، بد زبان بنا رہا ہے، بد مزاج بنا رہا ہے. از دیٹ آر پہچان؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا آج روزہ ہے، آج یہ لڑے گی نہیں، آج یہ گالی بھی نہیں دے گی، آج ہم اس کو ستائیں گے تو یہ کچھ بولے گی بھی نہیں، آج یہ مسکرائے گی صرف، اس کا روزہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں روزہ ہے، بچ کے چلنا، بات ہی نہ کرنا اس سے، کچھ نہ کچھ سنا دے گی. دو روزے میں ہے، فرسٹریٹڈ ہے، اریٹیبل ہے، ہنگری مین از این اینگری مین، چھوڑ دو. دس از آر پہچان. از دیٹ دا فاسٹنگ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو لائک اور ایکسپٹ، دیٹ پیپل اوائڈ یو بیکاز یو آر فاسٹنگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was fasting, he was like a breeze. What a thing to say. He was like a breeze. ہوا کی طرح تھے، خوشبودار ہوا کی طرح، کہ ایسے گزرتے تھے جیسے اگر ہوا اچھی سی گزرتی نا، جیسے آج کل کا موسم میں اگر آپ باہر کھڑے ہو، ایک اچھی سی ہلکی سی ہوا آتی تو سب کو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے نا، خوشی ہوتی ہے، ایسے دل کو بھی سکون آ جاتا ہے نا. ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. He was the most kind in Ramadan, the most generous in Ramadan, the most sincere in Ramadan. We are the worst in Ramadan because we are fasting. احسان کر رہے ہیں ہم کسی پر، کس پہ کر رہے ہیں پتہ نہیں، پر باقیوں پہ بڑا بوجھ ہے بھائی. I used to tell people when they used to behave like this, I used to tell them بہتر ہے کہ تم فاسٹ نہیں کرو بھائی، کیونکہ it becomes a problem for the whole family. تمہارا فاسٹ از اے پرابلم فار دا ہول فیملی. تم فاسٹ کیا کر لیتے ہو؟ سب کی شامت، بچوں کو ڈانٹ رہے ہو، بیوی پہ غصہ ہو رہے ہو، اماں کو جھڑک رہے ہو. نہیں کرو بھائی، روزہ نہیں رکھو، ویسے بھی فائدہ نہیں ہے اس روزے کا، تو کیا فائدہ ہونے والا ہے when you can't control yourself. Controlling temper, controlling tongue is fasting, not just controlling food and water. That's faqa. Roza is when you can control all your emotions. That is roza. ٹھیک ہے. So when you can't control your tongue, you can't stop backbiting, you can't stop complaining, you can't stop controlling your temper, then your fast is not a fast, then it's just hunger. فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. ہمارے لیے تو فاسٹنگ از این ایکسکیوز ٹو بی اریٹیبل.
لائسنس ہے اب ہمارے پاس کہ میں روزے میں ہوں، اس لیے میں غصہ بھی ہو سکتی ہوں، ناراض بھی ہو سکتی ہوں، جھڑک بھی سکتی ہوں، بچ کے رہنا مجھ سے، میں روزے میں ہوں۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ میں روزے میں ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں بول سکتی، I can't because I am fasting. You are supposed to remind the other person if he gets angry that, excuse me, you are fasting and I am fasting. Let's not continue. Don't argue. We are fasting. Let's save our fast. We are supposed to remind each other. And the Quran is a light. And the light of the Quran should shine upon us. We should be bright faced, not looking tired and lazy and مصیبت ہے اب قرآن بھی پڑھنا ہے کیونکہ پڑوسن نے فنش کر لیا نا 2 جز، میں پہلے جز پر ہوں، مر مر کے اب بہت تکلیف سے شکل بنا کے دوسرا جز کمپلیٹ کرنا ہے، ہسبینڈ کو بھی جھڑک دیا، بچوں کو بھی ہٹا دیا، پڑوسن کا دوسرا جز فنش ہو چکا ہے، میں پہلے جز میں اسٹرگل کر رہی ہوں، مجھے وہ فنش کر کے اس کو بتانا ہے آج شام کو کہ میں نے بھی کر لیا، تو سب پہ بوجھ بنی ہوئی ہوں میں۔ دس از آر فاسٹنگ، ٹھیک ہے؟ سو آر قرآن از on the superficial level. It's not transforming us. So if the Quran doesn't transform you, it's not benefiting you. Okay? اور آپ قرآن کا حق بھی نہیں ادا کر رہے۔ اینڈ آپ کو یہ بھی بتا دوں، قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کمپلین کریں گے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو ابینڈن کر دیا تھا، اور ہم آ کے کہیں گے کہ ہم نے ابینڈن نہیں کیا تھا، ہم پڑھتے تھے قرآن۔ میں اور آپ یہی کہیں گے نا، ہم تو پڑھتے تھے، اور پورا سال نہ بھی پڑھتے، اور رمضان میں تو ہم پڑھتے تھے، پورا قرآن فنش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے they abandoned acting upon it, looking into it. تدبر چھوڑ دیا، کنٹمپلیٹ نہیں کیا، پڑھتے تھے بغیر سمجھے، بغیر اس کو فالو کیے، بغیر اس پہ ایکشن لیے، تو you abandoned قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم will complain on the day of judgment about you and me. Think about it. Okay? The second point is جب میں نے آپ کو کہا کہ it's a month of Quran, that was my first point. First point was about this is not the month of feasting, it's a month of fasting. تو آپ لوگوں کو اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول رکھنا ہے تاکہ you give the حق of the روزہ، do more, eat less, and عبادہ پہ زور دیں اپنے۔ دوسری بات آپ کو بتائی کہ منتھ آف قرآن ہے، اس لیے اس کو زیادہ تفصیل سے آپ کو سمجھایا۔ تیسری بات ہے کہ اٹس اے منتھ آف forgiveness. آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار forgiveness. ٹھیک ہے؟ اللہ سے یہ معافی مانگنے کا وقت ہے۔ آسک فار استغفار، اور استغفار کے لیے کیا دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چلے کہ کون سی لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں کہیں بھی استغفار کا ورڈ نہیں آیا، غفرہ کا ورڈ نہیں آیا، بیکاز استغفار الگ ہے، عفو الگ ہے، توبہ الگ ہے، یہ تینوں الگ چیزیں ہیں۔ اس پہ بھی میں نے الگ درس دیا اور ایکسپلین کیا ہے کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے، اس وقت بالکل بریفلی بتاؤں گی۔ غفرہ is to cover، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس وقت پانی کو غفرہ کیا ہوا ہے، I've covered the water. This is غفرہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ گلاس اوپیک ہوتا اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہوتا تو آپ کو نہیں پتہ چلتا اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غفرہ ہو گیا، میں نے ڈھانک دیا، اس کو کور کر دیا، میں اس پہ ٹیکوزی لگا دوں تو اٹ ول بی کورڈ، ٹھیک ہے نا، یہ غفرہ ہے۔ تو یہاں سے مغفرت ہے۔ توبہ is to return back to Allah subhanahu wa ta'ala, leaving the path that you were following, leave that path and come back to Allah subhanahu wa ta'ala, that's توبہ۔ And what is afwa? Afwa is to erase it completely. یہ گلاس یہاں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کبھی گلاس رکھا تھا، اس کا کوئی نشان بھی نہ رہے، اس کا کوئی گول نشان بھی نہ رہے ٹیبل پر، اس کو کہتے ہیں افوا۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انکا عفون،
اے اللہ تو اس معافی کو جو مٹا دے گناہ کو، اس کو تو پسند کرتا ہے. اللہم انکا عفون تحب العفو، تو محبت کرتا ہے ایسی معافی سے. ٹھیک ہے، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے، ایسی معافی دے مجھے کہ میرا گناہ مٹ جائے، دکھائی نہ دے. جب میرے اعمال کھلیں تو وہ عمل نظر ہی نہ آئے جن کی میں معافی مانگ چکی ہوں، اس کا ذکر بھی نہ ہو، نام و نشان بھی نہ ہو، اس کو مٹا دیا جائے، کمپلیٹلی اریز کر دیا جائے. ہم وہ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے. لیکن آپ جب یہ معافی مانگ رہے ہیں، اس کو اپنی زبان پہ ورد مت کریں بیٹھ کر، اللہ میں نکا فن تو بڑا فافانی. یاد آیا کہ کیا کیا گناہ کیے تھے، یاد تو کر لیں. یو ہیو ٹو ریمبر واٹ سینز آر یو آسکنگ فور. بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے میں آ کے وجیہہ سے کہوں وجیہہ ایم سوری، وجیہہ مجھے دیکھ کے پوچھے گی سوری فار واٹ، پھر میں اس کو کہوں گی وجیہہ ایم سوری. بھائی سوری فار واٹ؟ تو میں کہوں گی سوری فار spoiling your glass. And she says, okay, then you said second time sorry for what? تو ہر بار مجھے بتا چل also for spoiling your table, or also for doing this, also for doing that. تو مجھے اس کو بتانا پڑے گا نا میں کس کس چیز کے لیے سوری بول رہی ہوں. ایسے میں آپ کو کہوں آ کر سسٹر آئی ایم سوری، تو آپ بھی دیکھ کے مجھے پوچھیں گی نا کہ سوری فار واٹ. جاننا نہیں چاہیں گی کہ میں کس چیز کے لیے سوری کہہ رہی ہوں. تو اللہ جاننا چاہتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، but he wants to hear it from you. جیسے ماں سب جانتی ہے، بچہ جب آ کے کہتا ہے نا ممی آئی ایم سوری، سوری فار واٹ، اپنے منہ سے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. وہ بولتا ہے بیکاز آئی ایٹ سویٹ وین یو ور ناٹ ان دا ہاؤس. اینڈ واٹ ایلس؟ یا آئی ایم سوری فار دیٹ آلسو. دیٹ واٹ؟ ہاں میں نے آپ کی وہ چیز کبٹ کھولا تھا. اینڈ آئی ایم سوری، سوری فار واٹ؟ ماں کو سب پتا ہے کہ کیا کر کے آیا بچہ، پر ماں اس سے سننا چاہتی ہے نا کیونکہ اقرار چاہتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ یو سے واٹ یو ہیو ڈن اینڈ آسک اللہ ٹو forgive you for that. جتنا جانتے ہیں اس کی تو معافی مانگنی پڑے گی، تو پہلے اس کو ایکسیپٹ تو کرو کہ میں نے کی ہے غلطی. ہم تو آدھا ٹائم یہ سوچتے ہیں ہم نے غلطی کی کہاں ہے، ہم تو ان سے اچھے ہیں، ان سے اچھے ہیں، ان سے اچھے ہیں، ان سے اچھے ہیں، سب سے اچھے ہم ہی تو ہیں. اور اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو صرف یہ کہہ رہا تھا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیچارے کو اسی کو پہلے ڈالا جائے گا جہنم میں. صحابہ نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ بھول ہی گیا کہ اللہ شدید العقاب ہے، شدید الحساب ہے، تو وہ اللہ اپنا وہ رخ اس کو پہلے دکھائے گا. کیونکہ تم نے صرف یہ سوچا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، میں تم کو دکھاتا ہوں اللہ اور کیا ہے. اس کو بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح اگر میں یہ سوچوں میری امی بہت اچھی ہیں، مجھے نہیں ڈانٹیں گی، پھر میں جا کر ان کا نقصان کرتی جاؤں اور کہوں امی نہیں ڈانٹیں گی، امی نہیں ڈانٹیں گی، تو ایک دن تو امی گھر سے ہی نکال دیں گی. بس ہو گیا بھیا، بہت ہو گیا، تم تو جاؤ. دس از ہاؤ اٹ از. سو استغفار اینڈ دا دعا، دس از آلسو، اینڈ دعا از این عبادہ آلسو. اینڈ دا ریوارڈ از امینس، بیکاز یاد رکھیں اگر میں آج آپ سے کہوں کہ شیخ محمد مجھے گفٹ دینے والا ہے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا کیا آ جائے گا؟ پتہ نہیں سونے کے کڑے آئیں گے ان کو، کہ سونے کا ہار آئے گا، یا ہیرے جواہرات آئیں گے. بھئی ایک شاہ، ایک ملک کا رولر ہے، بادشاہ ہے، اگر وہ آپ کو دے گا تو آپ کو اس طرح کی توقعات ہوگی نا کہ نہیں. آپ اس سے یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے نا مجھے ایک کاپی دے گا، بک دے گا، ایک پین دے گا، نہیں نا بھائی، وہ اپنے حساب سے دے گا. اور اگر میں یہ کہوں کہ رمضان میں اگر آپ نے صحیح طریقے سے روزے گزار لیے تو اللہ اس کا ریوارڈ دے گا. مالک الملک ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، اینڈ ہی از دا کنگ آف دا کنگز. تو کیا توقعات ہونی چاہیے آپ کی؟ پر یو آلسو ہیو ٹو پریزنٹ یور ڈیڈس ٹو گیٹ دیٹ توقعات نا. کام کیا نہیں ہے، توقعات بڑی بڑی ہیں، جنت کی توقعات میں کام آپ کے جنت کے قابل ہی نہیں تھے. سوچ کے دیکھیں اگر آپ سب مینیجرز ہوتے اور آپ کے یہاں کوئی کام کرنے والے ہوتے اور کام کرتے بالکل پھور سا، اور آپ سے ایکسپیکٹ کرتے کہ
تنخواہ کے علاوہ بونس بھی چاہیے, انکریمنٹ بھی چاہیے, پرکس بھی چاہیے, تو آپ کہتے دفعہ ہو, یہ سب میں کیوں دوں؟ تم نے کام کیسا کیا ہے؟ اس کام کی تو میں تمہیں دوں بھی نہ, کچھ بھی کاٹ کے دوں, بلکہ پیسے نقصان بھی کیا ہے میرا. لیکن ہم اللہ سے کیسی توقعات رکھتے ہیں؟ اور سبحان اللہ, یاد رکھیں یہ وہ رب ہے جو ہمارے بغیر مانگے ہمیں دیتا ہے. آپ میں سے کس کس نے آج صبح کو, انکلوڈنگ می, آپ میں سے یا ہم میں سے کس کس نے آج صبح کو اللہ سے کہا کہ مجھے سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دینا؟ آکسیجن مل رہا ہے نا سب کو, مانگا تو نہیں تھا ہم نے. آنکھ جھپک رہی ہے نا, مانگا تو نہیں تھا ہم نے. سب یہاں پہنچے نا, اس کا بھی سوچا نہیں تھا نا, ہم نے تو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. پاؤں چلے تھے نا صبح. ہم اللہ کے شکر نہیں کرتے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے ہمارے بغیر مانگے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں. کیا مانگیں؟ معافی تو مانگو اپنے گناہوں کی. کنٹینیوسلی گناہ کرتے ہو, کنٹینیوسلی اللہ کے ساتھ ریبیل کرتے ہو, کنٹینیوسلی اس کا دل توڑتے ہو, مانگو تو صحیح اللہ سے. اینڈ دس منتھ از فار سیکلوژن, اعتکاف کرو. اور اعتکاف صرف مسجدوں میں ہوتا ہے, یہ بھی بتا دوں, اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے؟ اعتکاف از اونلی فار مسجد. اگر جس ملک میں مسجد کا پروویژن ہی نہیں ہے وہ اعتکاف نہ کریں, اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اعتکاف نہیں کر سکتے کیونکہ پروویژن نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ جہاں پہ اعتکاف کا پروویژن ہے وہاں پہ جو بھی رول اور پروسیجر ہے جیسے یہاں پہ ہے, آپ کریں اعتکاف. دس از دا منتھ ٹو سیکلوڈ یور سیلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم یہ سوچتے ہیں یہ دس منتھ از فور تراوی, ہمارے دماغوں میں آ جاتا ہے میں فلاں مسجد میں جاؤں گی. تم کون سی مسجد میں, تم کون سی مسجد؟ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, میں کہتی ہوں میں کبھی مسجد میں نہیں جاتی, اس لیے کہ مسجد میں جانے سے میرا ریوارڈ نماز کا کم ہو جاتا ہے. آف آل دا ٹائم میں جا کے رمضان میں اپنے ریوارڈ کو کم کر لوں, پاگل ہوں؟ نہیں, میں اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہوں, اپنے کارنر میں نماز پڑھتی ہوں, کیونکہ ادھر میرا ریوارڈ زیادہ ہے. میں اپنا ریوارڈ کسی طرح کم نہیں کرتی ہوں. میرا دماغ گھوم جاتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر افطار پہ آؤ, پھر ہم فلاں مسجد میں جائیں گے, اور مجھے یوں ہونے لگ جاتا ہے کہ مجھے نہیں جانا, because I'm going to lose my reward. I'm going to lose my reward. I want to pray at home, in my corner, where I connect with Allah subhanahu wa ta'ala. کتنی تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھی؟ 3. That's all. He prayed at home all his tarawih. He did not go into the masjid. He did not want it to be a this is what happens, میں دیکھتی ہوں جب بھی اتفاق ہوا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ کہیں افطار پہ چلے گئے ہیں اینڈ پھر زبردستی ہم لوگوں کو جانا پڑ گیا ہے مسجد بھی, اور مجھے بھی جانا پڑ جاتا تھا. آئی ایم ویری ڈسٹربڈ, کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے آس پاس کے لوگوں سے میں ڈسٹرب ہوتی ہوں, ڈسٹریکشن ہوتا ہے. ایک بار کوئی آئی ڈونٹ نو عرب ایکسپیٹ تھی, جارڈینین تھی, پیلسٹینین تھی, کوئی تھی, اس کے بچے کو اس نے نیچے چھوڑ دیا تھا اور وہ چٹائی پہ اپنا لالی پاپ مسل رہا تھا وہاں جہاں میں سجدہ کرنے والی تھی, اور میں پوری نماز میں اس کو کر رہی تھی. یہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, خشوع کہاں گیا میرا دماغ تو اس کے لالی پاپ پہ تھا سارا وقت. اماں تو نماز پڑھ رہی تھی بالکل بے اثر, کیونکہ وہ لالی پاپ میرے اس سجدے کی جگہ پہ مسل رہا تھا. اس کے بعد میں جب سجدے پہ گئی میرا تو ماتھا چپک گیا چٹائی کو, الجھن بھی ہو رہی ہے, بیکاز یو ڈونٹ فیل گڈ. پھر برابر والی کانسٹنٹلی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی, سلپری دوپٹہ پہنا تھا, 100 بار لپیٹ رہی تھی, ایوری بار شی واز ڈوئنگ دس, ایوری بار اٹ واز لائک کانسٹنٹ ڈسٹربنس تھا. وائی آل دس؟ I am so comfortable to pray on my own because then I am between me and Allah. I don't have to pretend to be in a state of salah. I am really in a state of salah, how I want Allah to receive me. I am in his bargah. میں اس کے سامنے جا رہی ہوں. I have to be presentable. I have to smell good, look good, and I go to Allah subhanahu wa ta'ala.
میں مسجد تو نہیں جا سکتی پرفیوم لگا کے. یہاں عورتیں مسجد جاتی ہیں، پرفیوم لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر زنا کا گناہ لگتا ہے جب آپ پرفیوم لگا کے مسجد جاتے ہیں. تو آپ کے اوپر زنا لکھ دیا جاتا ہے. جس نے آپ کی خوشبو سونگھی گزرتے ہوئے، اس کا زنا آپ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے آپ کے اعمال میں، اور آپ وہ زنا گار ہو کر جا کے آپ نماز پڑھ رہی ہیں. اٹ از سو ڈینجرس اینڈ یو ڈونٹ ریئلائز اٹ. کیونکہ جب ہم افطار میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پرفیوم لگا کے جا رہے ہیں. پھر ہم وہاں سے گزر کے جب مسجد میں جا رہے ہیں سب سونگ رہے ہیں ہم کو. جتنوں نے سونگا ان کی لگ گئی. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد کے باہر کھڑے تھے، اور میں حدیث سے سناتی ہوں آپ کو کہ خواتین آئیں اور ان میں سے ایک خاتون نے خوشبو لگائی ہوئی تھی. تو اس کو روکا اور اس کو کہا تم گھر جاؤ، غسل کرو، غسل پاکی کرو. تو اس نے کہا کیوں، میں تو غسل کر کے آئی ہوں. کہا میں نے تمہاری خوشبو سونگی ہے، تم پہ زنا لگا ہے. اب جاؤ جا کر غسل پاکی کرو اور صاف ہو کر دوسرے کپڑے پہننا، یہ خوشبو والے نہیں، اور پھر آؤ مسجد میں. اینڈ دس از دا حدیث دیٹ پرووز دیٹ. وی ڈونٹ ایون ٹیک کیئر آف دیٹ. مسجد میں وی تھرونگ انٹو مسجد. مسجد کرتے ہیں ہم ڈیورنگ رمضان. یو ہیو ٹو کنیکٹ وتھ اللہ، ناٹ وتھ مسجدس. You have to connect with Allah. We connect with masjids. We connect with people. وہاں بھی سوشلائز کرتے ہیں. تمہاری ہو مسجد میں ملیں گے. وہاں بھی ہم ہلو ہائی کرنے والے ہیں. تم نہیں آ رہی ہو، پتہ نہیں کیوں نہیں آتی، نماز شاید نہیں پڑھتی، اس کو رمضان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں آتی مسجد. آپ کو صرف بتانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ریوارڈ میں کوئی کمی نہ کرے. اٹ از ناٹ فار اینی کائنڈ آف ریا. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پرہیز کرائے. لیکن میں اپنی قیام کرتی ہوں کیونکہ میں obviously I do ہجامہ between 10 and 1 o'clock in the night during رمضان. میں روزے میں ہجامہ کر نہیں پاتی ہوں. اٹس allowed to do. مجھ سے نہیں ہوتا ہے، میرے میں ہمت نہیں ہوتی ہے. تو میں اپنے حساب سے، اپنی صحت کے حساب سے I do the things according to my comfort also. میں اپنے روزے کو بہت بچاتی ہوں، میں بہت اپنے روزے کی حفاظت کرتی ہوں. تو میں اپنے روزے کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی. تو افطار کے بعد obviously people have to fast 3 hours before coming for ہجامہ. تو رات کے 10 بجے سے 1 بجے تک میں ہجامہ کرتی ہوں. تو 2 بجے سے 4 بجے تک I finish 1 juz in my salah، 8 رکعت میں. اور this is my connection with Allah. This is my time when I'm alone with Allah subhanahu wa ta'ala, in the same place, in the same way. I sit, I make my arrangement, and then I think اب میں اللہ سے ملاقات کروں گی. That's it. آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں، آپ اپنی کمی کو یاد کریں، اور جو اللہ نے آپ کو بلیس کیا ہے اس کا شکرانہ کریں. کتنی چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دی ہیں، پیر دیے ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں تو ہضم ہو رہا ہے. ایوری تھنگ یو ہیو ٹو تھینک اللہ. I have seen people without eyebrows. From that time, it's many, many years ago, I'm telling you, okay, from a very young age. From that time, I even ask Allah for شکرانہ کہ اللہ نے مجھے آئی بروز دی ہیں. ہم نے تو اس کو بھی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیا ہے، سب کے آئی بروز ہوتے ہیں. نہیں، سب کے نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے بال دیے، میں اس کا شکرانہ ادا کرتی ہوں. اللہ مجھے آنکھ جھپکنے کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، دونوں کی توفیق دی ہے، اس کا شکرانہ کرتی ہوں. میری ایک آنٹی ہے جس کی آنکھ بند رہتی ہے، وہ یوں کر کے بات کرتی ہیں کیونکہ وہ کھلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک آنٹی تھی میری. I was a very young girl. I was in my teens when I met her. تو ان کا منہ کھلا رہتا تھا، بند نہیں ہوتا تھا. آپ نے اپنے منہ کو بند کرنے کو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیا؟ کبھی شکر کیا اللہ کا آپ کا منہ بند ہوتا ہے کھلنے کے بعد؟ وہ اپنے منہ کو ٹائی کرتی تھی تاکہ کام کر سکیں، اور بولنا ہو تو اس کو ڈھیلا کر کے لٹک جاتا تھا منہ، اور پھر وہ بڑی مشکل سے بات کرتی تھی، یا یہاں پہ کپڑا دبا کر دانت کے بیچ میں پھر بات کرتی تھی. پھر منہ ایسے ہو جاتا تھا تو پھر وہ اس کو باندھ دیا کرتی تھی. تو میں ان کو پوچھتی تھی آپ جب دوسروں کے گھر جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ کہہ رہی میں پکڑی رہتی ہوں، نہیں تو گر جاتا ہے منہ، خود سے نہیں بند ہوتا. کبھی شکر کیا ہے اس کا کہ آپ کا منہ کھل کے بند ہوتا ہے؟ شکایت کتنی کی اللہ سے، میرے ساتھ ہی کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میرے ساتھ کیوں ایسے ہو گیا.
میرا ہسبینڈ برا کیوں ہے، میرے بچے برے کیوں ہیں، میرے گھر والے برے کیوں ہیں، میری ساس بری کیوں ہے، میری نند بری کیوں ہے، مجھے ایسا برا کیوں ملا، میری گاڑی کیوں خراب ہو جاتی ہے، میرے پیر میں کیوں درد ہوتا ہے. ساری شکایتیں میں کرتی ہوں، بھول جاتی ہوں کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. تو اللہ کا شکر زیادہ کریں، اپنے گناہوں پر نظر رکھیں کہ اس کے باوجود اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہو، اور اللہ سے اس کی معافی مانگیں. اس رمضان کو میکسیمائز کریں، ٹرو طریقے سے قرآن پڑھیں، کہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں. جتنا پڑھ لیں گے کافی ہوگا، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے معنوں کے ساتھ پڑھیں. اگر میں قرآن پڑھ رہی ہوں، آف کورس آئی انڈرسٹینڈ مائی قرآن، لیکن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کے بعد اس کے معنی پڑھیے، اس کے بھی لیے ٹائم رکھیے. اور اپنے لیے ایوری ڈے ایک ٹائم رکھیں جب آپ اللہ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں اللہ کے سامنے. میں آج کیا کر کے آیا ہوں، کیسا دن گزارا ہے، کتنے جھگڑے کیے، کتنوں کو ڈانٹا، کتنوں کو ہڑکڑایا، کتنوں کے ساتھ الجھ کے بات کی، کتنے اچھے کام کیے اور کتنے کٹ کارنرز کی، اور کتنی سستی کی، کتنی کاہلی کی، کہاں کہاں لیزینس دکھائی، کتنے لوگوں سے بات کرنا تھا نہیں کیا، کتنوں کا حق تھا مجھ پہ نہیں ادا کیا. اور حقوق العباد پہ آپ پھنس گئے تو پھنس گئے. یہ حق تو اللہ معاف بھی کر دے گا کیونکہ اللہ کے حقوق ہیں. اگر حقوق العباد پہ پھنسے تو پھر بہت پھنس گئے. And this month is for charity. This is the last thing that I want to explain. This month is for charity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے زیادہ کسی اور مہینے میں جنرس نہیں دیکھا. ہو نہ ہو ہر چیز دیا کرتے تھے، بہت جنرس تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ افطار پہ بلا سکتے ہیں، لوگوں کو افطار کرا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. افطار کرائیں، طریقے سے کرائیں کہ افطار ہوئی پھر سب اپنے اپنے گھر نکل گئے، تاکہ آپ کو ان کے روزے کا اجر بھی ملے گا اور ان کو بھی ان کے روزے کا اجر ملے گا. اور کسی کو کھانا کھلانا اپنے سفرے پر بہت زیادہ نعمتوں والی بات ہے، جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ نے قرآن میں لکھا کہ لوگوں کے گھروں میں سے برکت تب اٹھ جائے گی جب لوگوں کے گھر لوگ کھانا بند کر دیں گے. جب تک تمہارا دستر کھلا ہوگا لوگوں کے لیے تب تک تمہارے رزق میں برکت آئے گی. اگر رزق میں برکت رکتی ہے تو سوچو کیا تم نے لوگوں کو کھلانا بند کر دیا ہے؟ لوگوں کو کھلاؤ، تمہارے گھر میں برکت آئے گی. ٹھیک ہے. اور اگر تم نہیں رکھ سکتے ایسا کہ تم لوگوں کو بلاؤ، ہوتا ہے کسی کسی کے ہسبینڈ کہتے ہیں ہمیں نہیں پسند کہ روزے میں کوئی آئے، ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی جو نہیں چاہتے ملنا. ٹھیک ہے، آپ افطار بنا کے بھیج دیں. کسی کو افطار کرانے سے مقصد ہے، بلا نہیں سکتے بھیج دیں، جن کو بلا سکتے ہیں ان کو بلا کے کھلا دیں. اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں تاکہ ایوری بڈی گیٹس ٹو نو، بٹ ڈونٹ میک اٹ اے پارٹی. This is not a month of partying. This is not a month of festival as they call it, Ramadan festival. It is not. It's a month of contemplation, tadabbur, غور و فکر. اپنے اندر جھانکنے کا ٹائم ہے، اپنے اندر دیکھنے کا ٹائم ہے. کیا کر کے آئے ہو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک؟ ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف؟ بیٹر اور ورس اور نتھنگ، نو چینج؟ دیٹ مین نتھنگ ہیپن ٹو یو فرام پریویس رمضان ٹو دس رمضان. سو لیٹس ٹرائی دس رمضان. اللہ گیو یو ون مور چانس. ایک اور رمضان ہمیں ملا ہے. کیا پتا اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں قبول کر لے اور ہمیں ہدایت دے دے، ہماری کوشش کو قبول کر کے ہمیں ہدایت دے دے، قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں سمجھا دے، ہم سمجھنے لگ جائیں، اس پہ عمل کرنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہمارے لیے عمل آسان بھی کر دے، عملوں کو بھی مشکل نہ کرے ہمارے لیے. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو میک اے لاٹ آف دعا. اینڈ دین دس از اے منتھ آف ذکر. ہر دفعہ، اور ذکر سے خالی ہونا از اے ڈینجر زون اگین. جب آپ کے دلوں سے ذکر ہٹ جائے گا تو شیطان آ جائے گا. شیطان ہر صبح بنی آدم کے دل کی طاق میں بیٹھتا ہے. میں حدیث سنا رہی ہوں. جیسے ہی اس کا دل اللہ کے ذکر سے فارغ ہوتا ہے شیطان اسے کنٹرول کرتا ہے، وہ اس پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایسا جیسا گھوڑے پہ آپ چڑھ کے بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ ہانکتا ہے آپ کو، اس طرف چل اس طرف چل. تو
اپنے دلوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں. صبح اٹھنے کا ذکر، بستر سے اٹھنے کا ذکر، باتھ روم جانے کا ذکر، وہاں سے نکلنے کا ذکر، کھانے سے پہلے کا ذکر، اور پھر جب آپ چل پھر رہے ہیں ذکر کرتے رہیں اللہ کا. ڈونٹ forget ٹو ریمبر اللہ. The moment the remembrance of Allah is gone from your mind, you are out in control of shaitan. And then he will bring all sorts of problems for you. اور توکل کریں، جو بھی پرابلمز آپ کے پاس آ رہی ہیں، یا آپ کے گناہوں کی سزا ہے، اور یا اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، دونوں صورتوں میں استغفار ہی کرنی ہے. بس یہ یاد رکھیں. اور جو اللہ سے قریب ہو گیا تکلیف کے بعد، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی یہ تکلیف اس کے لیے خیر تھی. اور جو تکلیف میں دور ہو گیا اللہ سے، تو سمجھ لیں کہ یہ اس کے لیے پنشمنٹ تھی. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کہنا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی فضیلت عطا کرے، اس کا فضل عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بہترین روزے، بہترین عبادت، بہترین چیریٹی اور صدقات، اور بہترین قرآن کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کا پڑھنے، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالی ہمارے لیے عمل آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول کر لے. آپ سب کا آنا، میرا آنا، وجیحہ کا اپنا گھر کھولنا اور دل کھولنا، ہم سب کو اندر جگہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو باعث خیر رکھے، اور اس سے خیر و برکت ہو اس گھر میں، اس گھر والوں پر، اس گھر میں آنے جانے والوں پر. اللہ تعالیٰ ادھر عافیت دے، برکت دے، صحت تندرستی دے. اللہ تعالیٰ رزق و روزی میں برکت دے. اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا کرے، اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچا کے رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو یہاں موجود ہے، ہم سب کی دلی جائز خواہشات کو پوری کرے. ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہر خیر عطا کرے دنیا اور آخرت کی، اور ہر شر سے بچا لے دنیا اور آخرت کی. اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. جو کچھ بھی ادھر اچھا تھا، صحیح تھا، فائدے مند تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا. اگر کوئی غلطی بھول چوک ہو گئی تو یا میری کمزوری ہے، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. یا شیطان کا ہتھ کنڈا ہے تو اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، اس سے پناہ، اپنی پناہ میں رکھے. اللہ ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو قبول ہو، جس سے وہ راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پہ راضی رکھے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. Any questions before I close the session? کوئی سوال ہے کسی کے پاس رمضان کے لیے؟ اگر تراویح کے لیے، تہجد کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. نہیں؟ اوکے گڈ. I wanted to say something. بولو. Like you said, ke tarawih is you said it's not recommended. No, to it go. isn't. No, it But isn't. what if going to the masjid makes me Lots of people say offer my that. tarawih? Yeah, if that is the case, then go. It's not that it's not allowed. It's not I'm not recommended. doing anything wrong, right? The intention is to. No, your intention is to make yourself regular for any kind of salah and it makes you feel better, then go. But remember when you're going that your reward is going to be reduced in the masjid and it's more at home. But just keep remembering. And is it not farz on men? No, to pray in it's masjid? not. No, it's not a fard salah. It's a nafli salah. تہجد کا بھی ٹائم بتا دیں آپ. تہجد کا ٹائم آپ پوچھ رہے ہیں کہ کب شروع ہوتا ہے؟ دا مومنٹ یو فنش عشاء. عشاء کے کتنے رکعت ہیں؟ 4 فرض اور 2 سنت. دیٹ از دا ٹوٹل عشاء. ٹھیک ہے، دا فرض از اونلی 4 فرض اینڈ 2 سنت. تو جیسے ہی آپ 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیتے ہیں، اس کے فوراً بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ونس یو فنش یور عشاء، تہجد begins there and it is there until فجر اذان.
ٹھیک ہے. بٹ دی افضل وقت, the afzal waqt means the better waqt, the waqt which is more preferred, or the blessed moment of the tahajjud is the last part of the night. And how do you calculate the last part of the night? There's a calculation for that. رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی معاملات ہیں نا, چاہے وہ زکوٰۃ ہے اور اس نماز ہے, سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ آج کل مغرب ہو رہی ہے, میں آج کل کے حساب سے بتاؤں گی آپ کو, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا رمضان تک کیا ٹائمنگز ہوں گی. لیٹس سے 6 o'clock از مغرب, ٹھیک ہے نا, جسٹ بفور 6 از مغرب, تو لیٹس ٹیک 6 جسٹ ٹو کیپ آن راؤنڈ کرنے کے لیے نمبرز. 6 بجے مغرب ہوتی ہے. فجر کتنے بجے ہو رہی ہے؟ فجر ہوتی ہے تقریباً, وہ بھی 6 ہی بجے ہو رہی ہے, تقریباً 6:45 کے قریب ہوتی ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں, وہ بھی سمجھو آپ 6 لے لیں, تاکہ میں اس کو راؤنڈ فگر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, 6 بجے سے 6 بجے تک. ٹھیک ہے, کتنے گھنٹے ہیں؟ 12 گھنٹے. 12 گھنٹے کو 3 سے ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے, جب آپ 3 سے ڈیوائڈ کریں گے نا, تو 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے, 2 3 4 5, تو 3 4 5 6, 3 بجے سے 6 بجے تک is the afzal time when Allah subhanahu wa ta'ala himself comes down to the sky that you see above you. This is the last sky. There are 7 skies, okay? 7 آسمان ہیں ہمارے سر پر. تو یہ جو 7واں آسمان ہے جو آپ کو نظر آتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. اللہ زمین پہ کبھی نہیں آتے, but his knowledge is everywhere. His knowledge encompasses everything. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر ہے قادر, وہ سب کچھ جانتا ہے. تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس آسمان پر آ جاتا ہے اس وقت, وہ وقت, سو اراؤنڈ 3 o'clock, اور آ کے پوچھتا ہے فرشتوں سے, کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو میں دے دوں. اس وقت اللہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے, تو اس وقت مانگنا چاہیے, تو اللہ دیتا ہے. اس لیے یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود نیچے آتا ہے. باقی تہجد کا ٹائم پورا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ نماز باقی نمازوں سے بہت زیادہ محبوب ہے, نہ قیام. ٹھیک ہے, تو اس کو دھیان میں رکھیں. اور اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ میں نے قیام کرنا ہے, یا آپ اس کو تراویح کہنا چاہتی ہیں تو تراویح کرنی ہے, یا تہجد پڑھنی ہے, جو بھی آپ اس کو نام دیں, اگر آپ کو ایکسٹرا عبادت کرنی ہے تو پھر وطر کو چھوڑ دیں, and then you do your witr at the end. ٹھیک ہے. Now for somebody like وجیحہ says she goes to the masjid, supposing, ٹھیک ہے نا, اب وجیحہ مسجد میں گئی ہے, اب اس کو لوگ کنفیوز کریں گے کہ تم نے تو پھر اور عبادت کرنی ہے نا, تو یہاں تم وطر نہیں پڑھنا مسجد میں. غلط ہے یہ. You have to complete with the imam. If you're after the imam, you have to complete with the imam till the last salah. اس کے ساتھ پوری وطر بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی. You can't leave without it. That's wrong to do that. جب آپ پوری نماز ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اپ ٹو دا وطر, دین فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے پوری رات عبادت کی. جب آپ آدھے میں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کے صرف اتنے رکعت کاؤنٹ ہوتے ہیں, باقی رات خالی ہے پھر آپ کی. تو وائی آر یو مسنگ آؤٹ؟ ٹھیک ہے نا. اکثر آدمیوں کو سنا ہے ہمیں کیونکہ اور جا کے عبادت کرنی ہے, میں تو 8 رکعت میں اٹھ کے آ گیا, میں تو 4 میں اٹھ کے آ گیا, میں گھر جا کے اور عبادت کروں گا. بٹ امام کے پیچھے گئے تھے تو پھر پورا پڑھو. امام کا حق ادا کرنا پڑتا ہے, مسجد کا ایک حق ہے, امام کا حق ہے, پورا کرو. ٹھیک ہے, تو از دیٹ کلیئر فار یو ناؤ؟ انشاءاللہ. اینی کوشچنس؟ اور نیند ضروری نہیں ہے تہجد میں. نہیں, بالکل بھی نہیں. Yeah, some can have that. And you're to a deep sleep. نو نو, نتھنگ لائک دیٹ, بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ عشاء فنش ہوتے ہی تہجد کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا. تو آپ عشاء پڑھتے ہی, اگر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں عشاء کے بعد, جیسے 4 فرض اور 2 سنت پڑھا, پھر آپ کے جو اذکار ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو بھی آپ پڑھتی ہیں, وہ جب آپ نے اپنے اذکار نماز کے بعد کے پڑھ لیے, اس کے بعد آپ کھڑی ہو سکتی ہیں کہنے کے لیے کہ یہ میری تہجد ہے. کیونکہ واٹ از تراویح؟ تراویح تہجد اور سون آفٹر عشاء ہے. کب سو کے آپ اٹھ کے جاتے ہیں؟ لوگ عشاء میں جاتے ہیں, وہاں پہ تراویح فنش کر کے گھر آتے ہیں. کتنے لوگ تو عشاء کے بس 15 منٹ بعد تراویح شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہاں کئی سال میں نے اعتکاف کیا ہے, تو ہم 10 راتوں کے لیے مسجد میں جا کے بیٹھتے تھے. اور جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو آپ سلام
اور وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے, بات ہی نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو اسٹرکٹلی ڈو یور عبادت دیٹ, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کافی ساری خواتین ہوتی تھی مسجد میں, ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. ہم سب کی ڈیوٹیز تھیں جو بتا دی جاتی تھی ہمارے آتے ہی. ہمارے بستر ایک جگہ پہ رکھ دیے جاتے تھے, اور ہمارا ایک روٹین تھا جو صرف ہم معتکفین کا تھا, جو ہم اعتکاف کر رہے ہیں ان کا ایک روٹین تھا. ہم سب ایک دوسرے کو بس جانتے تھے, سب کو پتا تھا کس کا کہاں بستر لگے گا اینڈ میں, اور وہ چپ کر کے سو جائیں گے, اور پھر کہاں اٹھ کر کس کو پڑھنا ہے کس کو, اور کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. کوئی جب سو رہے ہیں لوگ, بتی بجھی ہوئی ہے, تو جس کو اگر کرنا ہے وہ اپنی لائٹ جلائے یا جا کے کونے میں بیٹھ کر پڑھے. تو اپنی اپنی سب عبادت کرتے تھے. اعتکاف از اے ویری اسٹرکٹ رول. لیکن ریئلی آئی ایم ٹیلنگ یو, اگر آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کو یہ موقع ملے کرنے کا, تو یو ول نو, بلیو می, دا کنیکشن از سپرب. And I used to go with my children. So obviously they also learned from a very young age how to do etikaf, and they all did it. Alhamdulillah. It made a lot of difference even in their life, because they learned they can't talk. They can't ask me anything. We can't use phone. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اٹس اے منتھ آف سیکلوژن, اٹس اے منتھ ویئر یو ہیو ٹو آئسولیٹ یور سیلف. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس فون سے آئسولیٹ کریں نا. میں دیکھتی ہوں کبھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی کسی کام سے, چاہے وہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہو, پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, یا ہاسپٹل ہو, کلینک ہو, کوئی آفس کا ریسپشن ہو, سب یوں بیٹھے ہوتے ہیں. 5-6 بندے بیٹھے ہیں, سب یوں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, فیملی آئی ہے کھانا کھانے, سب اپنے فون پر ہیں. دے گیون دا آرڈر اینڈ دے آر آل آن دیئر فونس, فادر مدر چلڈرن. کیونکہ آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو اکیلا رہنے سے ڈر رہے ہیں. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی کوائٹ اینڈ الون. اگر آپ کو یہ کیفیت ہے کہ آپ بغیر فون کے خاموشی سے بیٹھ کر سوچ نہیں سکتے, تو آپ کو بیماری ہے, یہ بہت بڑی بیماری ہے. You are afraid to be alone to yourself. You don't want to have thoughts. باتھ روم میں بھی فون لے جاتے ہیں, کہیں وہاں سوچ نہیں آ جائے کوئی اور, اسی میں بزی رہنا ہے. یہ چلتا رہے. اس نے ہمیں انگیج کر دیا ہے, تو ہم اپنے آپ اپنے تئیں بیٹھنے کے عادی نہیں رہے. ہم خود سے ملنے سے ڈرتے ہیں, مجھ سے میری ملاقات نہ ہو جائے, کیونکہ اگر میں خاموش بیٹھوں گی تو پھر مجھے خیالات آئیں گے کہ میں کیا کر رہی ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, تو اس میں پرابلم ہے. لیٹ می ٹیک دا فون. جیسے خیال آئیں گے ہم فون ڈنگ 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 شروع ہو جائے. کچھ نہیں تو گیمز ہی کھیل لیں گے. کچھ تو کرنا ہے, فون سے بس بزی رہنا ہے مجھے, اپنے آپ سے نہیں ملنا. دس از اے بیماری, اس کو دور رکھیں. سب سے پہلا روزہ تو فون کا ہونا چاہیے. آج کل تو یہ ہے. اینڈ آپ کو بتا دوں, آف کورس میری دوسری جو درس ہے اباؤٹ دا فقہ آف رمضان, وہ میں وجیحہ کو بھیج دوں گی, اس میں آپ کو زیادہ ڈیٹیلز مل جائیں گی. لیکن صرف آپ کو ابھی صرف یہ ایک ضروری نقطہ ہے تو بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو فدیہ تو بتا دیا, فطرہ بتانا بھول گئی کہ فطرہ جو ہے وہ عید سے پہلے جو دینا پڑتا ہے, وہ 27 روزے کی شام سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک یہ مہلت ہے جس میں آپ کو فدیہ دینا ہے, سوری فطرہ دینا ہے. اور یہ فطرہ کیش نہیں, ہمیشہ اناج کے طور پہ دیا جاتا ہے. دیٹ از دا وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اس کا اتھارٹی نے فکس کیا ہے 25 درہم. نارملی میں کلیکٹ کرتی ہوں فطرہ, اور یہ سارا فطرہ پہلے سے کلیکٹ کرنا پڑتا ہے مجھے, لیکن میں ڈسبرس کرتی ہوں اونلی آن 28, کیونکہ مجھے پتا ہے 27 کے بعد اس کو ڈسبرس کرنا ہے. تو یہ ایک امانت ہے نا, کہ اگر آپ نے مجھے ایک امان دی اپنی, آپ نے مجھے اپنے 25 درہم دیے اور کہا ہے کہ آپ اس کو, یہ فطرے کے پیسے ہیں, تو پھر میں اس کو فطرے والے دن ہی آپ کے لیے ڈسبرس کروں گی. اینڈ واٹ آئی ڈو از آئی بائی دا رائس بیگس, آٹا بیگس, اینڈ آئی گو اینڈ ڈیلیور ٹو دا پور فیملیز. بیکاز کیش نہیں دیتے ہم یہ اناج کی بوریاں رکھتے ہیں, لیکن اس میں بھی اسٹیپل صرف اناج, ہر چیز نہیں دے سکتے. تو اس میں بارلی ہے, رائس ہے, شوگر ہے, اور ڈیٹس ہے. اب یہاں کا اور پاکستان اور انڈیا کا اسٹیپل فوڈ از رائس, یا اب بارلی تو نہیں ہے, گیہوں ہے تو آٹا دیتے ہیں ہم. تو گیہوں کی اور چاول کی بیگز رکھوا دیتے ہیں,
غریب گھروں میں 28 کو ہی وہ ڈسبرس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ میں سے کسی کو فدیہ یا فطرہ دینا ہو تو I collect, you can give it to me and it will be disbursed into the poor families personally by us. So it is not given to some trust so you don't know where it's going, کیونکہ یہ بھی مشکل ہے نا. You have to always make sure that it reaches the right people. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے. اینڈ کیوں دیا جاتا ہے, کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ یہ زکوٰۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے؟ This is from all the faults that you make from your mouth. تمہاری زبان کی جو تلوار چلتی ہے نا پورا مہینہ, پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب کس کو ڈانٹ دیا, کب کس کو برا بول دیا, کب کس کے اوپر تانا کس دیا, کب کس کی برائی کر دی, کب کس کو بیک بائٹ کر دیا. اس کا پینلٹی ہے زکوٰۃ الفطر. To clean that, to clean your روزہ. That's why fitrah is given. And that's why it's given for every living being. اور اگر آپ پریگننٹ ہیں تو فیٹس کا بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ جب ماں غلط بول رہی ہوتی ہے تو اثر بچے پہ بھی پڑتا ہے, اس کی طرف سے بھی فطرہ جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اگر جو بھی اس کا اس وقت ذہنی کنڈیشن ہوتی ہے وہ بچے پہ آتی ہے. اس لیے یو ہیو ٹو, آئی ریممبر, میں اپنا کہتی ہوں, میں پھر اپنا آپ لوگ خود اندازہ لگا لینا. جب میری فرسٹ پریگننسی تھی تو میں خاص اپنی فیٹس کو قرآن سنایا کرتی تھی ایوری ڈے 1 hour. یہ میرا معمول تھا. all 9 months I did that. جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی, I remember she was born ایک تو on the 1st of Muharram, so it was like a gift of Allah on the 1st of the new year for the Muslims. And I realized that when she was 2 years old, she was able to recite Quran beautifully. 2 سال کی تھی تو 2.5 سال میں مجھے اس کو اسکول بھیجنا پڑ گیا, کیونکہ she was able to recite 8 surahs and she recited it, so they had to take her in the school. And then I repeated the same thing with other children and they performed the same way, and they also went at the age of 2.5. I had to go to the ministry, take permission, put them in the school, because they were able to recite Quran, they were able to speak clearly, because when you recite Quran to your fetus, it affects the fetus. So you prepare from that time. Don't think that یہ بچہ ہے, یہ کچھ سن نہیں سکتا, ابھی تو چھوٹا ہے. اس کی روح سب سن رہی ہے اور سب ایبزارب کر رہی ہے. So you have to be preparing yourself from that time. ٹھیک ہے, any other questions? آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ جی بولیں. جی سیم نیت ہوگی. ہاں 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 بالکل. نیت تو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے نا. ایون روزے کی نیت تو آپ نے صرف مغرب پہ رکھ لینی ہے, جس دن چاند اناؤنس ہوگا اس دن نیت کر لینا 30 روزوں کی. نہیں تو جب میں وضو کرنے جا رہی ہوں تو کس لیے وضو کر رہی ہوں؟ نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, میں اگر وضو کرنے جا رہی ہوں کس لیے جا رہی ہوں؟ نماز کی نیت سے جا رہی ہوں, تو نیت تو تبھی ہو گئی. آپ کس نیت سے وضو کر رہے ہیں؟ نماز کی نیت سے. نیت تو تبھی ہو گئی بیفور یو گو ٹو دا باتھ روم, آپ کی نیت ہو گئی. تو دوبارہ کوئی نیت نہیں کرنی, اللہ اکبر اور نماز سٹارٹ کرنی. نیت تو تبھی ہو گئی. نیت تو دماغ کا کام ہے, دل کا کام ہے, زبان کا کام نہیں ہے. ہم نیت زبان سے نہیں کرتے. ہاں کیوں نہیں, آپ عود لگائیں جہاں تک کہ آپ گھر سے باہر نہیں جائیں. پھر خوشبوئیں لگا کے باہر نہیں جانا ہے. ہاں اگر میں اپنی گاڑی میں آ رہی ہوں, میں خوشبو لگا کے اپنی گاڑی میں بیٹھنے والی ہوں اور وہاں سے اس گھر میں آنے والی ہوں, تب تک تو ٹھیک ہے. یا میں یہاں آ کر خوشبو لگا سکتی ہوں. اگر میں کسی ایسی جگہ سے گزر کے آ رہی ہوں جہاں سے مجھے لوگوں میں سے گزرنا ہے, مجھے سپر مارکیٹ ہوتے ہوئے پھر یہاں آنا ہے, تو پھر میں خوشبو نہیں لگاؤں گی, یہاں آ کے لگا لوں گی. تو پرس میں رکھتی ہوں پر لگا کے نہیں آتی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم خوشبو لگا کے, آپ خوشبو اندر کی طرف لگا سکتے ہیں جہاں تک کہ پھپکا نہیں آئے. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہماری خوشبو باہر تک نہ جائے. About zakat, it needs to be calculated in Ramadan, but it can be given all year round. نہیں, no 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 no, not at all, not at all, not at all. If you know that your zakat, دیکھیں پہلی بات تو یہ زکوٰۃ is a totally different matter.
اب ہو سکتا lots of people do their zakat calculation in Ramadan, but the moment you've calculated the zakat, you have to give it out immediately, otherwise that zakat which is left in the house will eat you up. It's like a snake kept in the house which will poison you. Never keep the zakat in your house. Give it away. Disperse it completely. اب ضروری نہیں ہے نا کہ آپ کے سب چیز رمضان میں ہی ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے رمضان سے 3 مہینے پہلے ملے ہوں، سپوزنگ میں بتا رہی ہوں آپ کو، تو اس کو تو ابھی 3 ہی مہینے ہوئے ہیں، اس کو تو ابھی اور 9 مہینے پڑے ہیں سال بھر پورا ہونے کے لیے. تو یا تو میں لکھ لوں کہ مجھے اتنے پیسے ملے، سپوزنگ مجھے رینٹ ملا یا میرے بزنس میں سے کچھ پیسے ملے یا میرے مویشی کہیں بکے، ڈفرینٹ بزنسز ہوتے ہیں سب کے جو بھی ہے، یا میری کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے اس میں سے آئے ہیں، کسی منتھ میں آ رہے ہیں، کسی الگ منتھ میں کچھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں لکھ لوں یہ اس منتھ میں آیا ہے تو نیکسٹ ایئر اس منتھ میں اس کی زکوٰۃ ہوگی، یہ اس منتھ میں آئے نیکسٹ. لیکن یہ بھی کر سکتی ہوں میں کہ میں وہ 3 مہینوں کو وہ نہ سوچوں اور اس کو بھی اسی میں انکلوڈ کر لوں اور دے دوں. دیٹ از آئی ایم گیونگ مور رادر دین گیونگ لیس. زیادہ علماء یہی کہتے ہیں. اینڈ یا تو یو گیو اٹ ان ایڈوانس، یہ بھی کر سکتے ہو کہ اب آپ کا زکوٰۃ ڈیو نہیں ہوا ہے کسی چیز پر and you want to give it away because you want to take it out in Ramadan, then take it out and the next year وہ خود بخود رمضان میں کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے لیے ایک منتھ باندھ لیں ذہن میں کہ آپ کو کس منتھ میں اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے، then every year in that month you remove. But in between اگر آپ کو کچھ ملتا ہے تو یا تو اس کو انکلوڈ کر لیں and give it in advance, اور you have to then remember کہ یہ اس منتھ میں تھا مجھے اس منتھ میں دینا ہے، پھر بھولنا نہیں. یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنا اپنا سب کا ہوتا ہے کہ کون کس مہینے میں دینا چاہتا ہے. آف کورس بیکاز وی نو دیٹ ان رمضان آل گڈ ڈیڈز آر ملٹیپلائڈ، تو لوگ زکوٰۃ بھی اسی منتھ میں دینا چاہتے ہیں. لیکن زکوٰۃ ہیز ٹو بی کیلکولیٹڈ پراپرلی، اس کا پراپر کیلکولیشن ہونا چاہیے کہ آپ کی کتنے زیور ہیں اس کو کیلکولیٹ کریں، اس کے پیسے نکالیں آج کی قیمت میں. ٹھیک ہے، اب آج گولڈ کی ریٹ اگر 500 درہم پر گرام ہے تو آج کے حساب سے آپ کے گولڈ کا سارا حساب بیٹھے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کے بینک میں آج کتنے پیسے پڑے ہیں وہ اس کو انکلوڈ کریں، سب کچھ ملا کر 2.5% آف دیٹ ہیز ٹو گو آؤٹ ایز زکاۃ. ٹھیک ہے، am I clear؟ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو بعد میں بھی تو وجیہ سے نمبر لے لیں اینڈ آسک می اینی ٹائم، یو موسٹ ویلکم. اوکے، مجھے ہاں میسج کر دیں صرف. یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی جامع کر رہی ہوتی ہوں، کبھی کاؤنسلنگ، تو پھر میں فون نہیں اٹھا پاتی، لیکن میسج کر دیں گے تو میں آپ کو جواب دے دوں گی انشاءاللہ. ایز سون ایز آئی ایم فری فرام مائی ادر ڈیوٹیز آئی ول آنسر یو. ٹھیک ہے، تو دیر سویر ہوگی میرے جواب میں لیکن آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. اینی ادر کوشچنس؟ ٹھیک ہے نا، کچھ بھی اور بعد میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. اوکے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.